اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہی طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور وہ طلاق رجعی ہو، یعنی ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہو، اور پھر اس کے اندر عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق تو ہوتا ہے، یہ شوہر کو ہوتا ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ عورت چاہے نہ چاہے اگر شوہر رجوع کر لے، ریلیشن شپ بحال کر لے تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر عدت گزر جائے تو اس کے بعد بیوی جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، اس کو طلاق مغلظہ پڑ جاتی، مغلظ بائنہ ہو جاتی ہے۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے نئے مہر کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ اپنی عدت جب پوری کر لیں تو اب تم ان کو مت روکو اس بات سے کہ اگر پرانے شوہر اپنے شوہر سے اس کا راضی نامہ ہو گیا ہے، وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے ان کی اپنی رضامندی سے تو ان کو کرنے دو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس شخص کو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ذالک ازکی لکم واطہر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے تمہیں پاک کرنے والا ہے اور تمہیں ترقی دینے والا ہے، یعنی تمہارے خاندانی نظام کو کیا کرنے والا ہے؟ اچھا بنانے والا ہے۔ اگر حق تھا رجوع کا، دوبارہ نباہ ہو سکتا تھا، دوبارہ جوڑ ہو سکتا تو تم کو دوبارہ جڑنے دو، نکاح کے بندھن میں بندھنے دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے اور تم۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات جو ہے خاندانی پریشر جو ہے، خاندان کے رشتہ داروں کے پریشر کے طور پر کہ ایک عورت کو ایک طلاق دی یا دو طلاق دی تو عدت گزار رہی ہو، تو رشتہ دار بولتے ہیں کہ کیوں جا رہی ہو، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہیں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ جانا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جانا چاہ رہی ہے تو اسے جانے دو، تم پریشرائز نہ کرو۔ پہلا فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اور جو مائیں ہیں، والدہ جو ہیں، وہ اپنی چھوٹے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ کیا پلائیں گی؟ مدت رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کم سے کم جو مدت رضاعت 2 سال ہے اس میں دودھ پلائیں گی، اس شخص کے لیے، اس مرد کے لیے، شوہر کے لیے کہ جو اپنے بچے کے رضاعت یعنی دودھ پلانا چاہتا ہو۔ اگر اور ظاہر بات ہے کہ اس نے طلاق دے دی بیوی کو، پھر بچہ بھی ایک چھوٹا، تو اسی صورت میں جو ہے حقدار جو ہے دودھ پلانے کی کون ہے؟ اس کی ماں ہے۔ اب جو اس کا جو خرچہ ہوگا جب تک دودھ پلا رہی ہوگی، چونکہ اس کی نکاح سے تو وہ نکل گئی اگر اس نے طلاق دے دی تھی اس کو، لیکن جو نکاح کا جو اس کے عورت ماں کا جو خرچہ ہوگا، بچے کا جو خرچہ ہوگا تو اس کے باپ کو دینا پڑے گا، ماں کا بھی اور بچے کا بھی۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اس کے کھانے پینے کا خرچہ اور اس کے کپڑے جو بھی ضروریات کے وہ دینا پڑے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی جان پر ہم نے اتنی ذمہ داری نہیں رکھی، نہیں رکھی کوئی ذمہ داری مگر اتنی جتنی اس میں طاقت ہو۔ یعنی اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ہم وہ کر سکتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا کہ جو بندے کی استطاعت سے باہر ہو، ورنہ یہ تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر نفس کو نہیں تکلیف دی گئی مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی ہر ایک پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اٹھا سکتا تھا، اللہ نے اس کو قوت اور طاقت عطا کی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیا کیے ہیں؟ نازل کیے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ کسی بھی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دینی نہیں چاہیے کہ جب طلاق کا مسئلہ ہو جائے اور پھر پرورش کا، نگہداشت کا مسئلہ ہو، بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں تو ماں کے پاس رہنے کے حقدار ہوتے ہیں اور باپ کو ان کا خرچہ دینا پڑتا ہے، اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ باپ اگر خرچہ دے رہا ہے تمہارا تعلق ختم ہو گیا، لیکن بچوں کو باپ سے ملنے دے رکاوٹ نہ ڈالے۔ دونوں طرف سے ظلم اور ستم
نہ ہو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے ورثاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کے جو باپ کے جو وارث تھے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کے دودھ کا خرچہ یا ساری ذمہ داریاں وہ اٹھائیں۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ 2 سال سے پہلے ہی راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے دودھ چھڑا رہے ہیں، چھڑا دیتے ہیں، بعد میں 1 سال میں بھی چھڑا دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یا پلائیں نا تب بھی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب فیڈر ہوتا ہے، بعض فیڈر میں بچے چل رہے ہوتے ہیں، ماں کا دودھ نہیں پیتے، تو اللہ کہتا ہے کوئی ایشو نہیں۔ تو ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم، ہاں اگر تم اس کی ماں سے دودھ نہیں پلوانا چاہتے، کس صورت کی بات ہو رہی ہے؟ جب میاں بیوی کے درمیان کیا ہو گئی ہو، طلاق ہو گئی اور چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، تو اسی صورت میں اگر تم کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وَإِلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِمَعْرُوفٍ، اس کی ماں کو جو اس کا حق بنتا تھا وہ تم نے دے دیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ماں پر زیادتی کی ہے، وہ پلا رہی تھی، اس کے باوجود تم نے خود اس کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ تم کوئی بھی حرکت کرو، چاہے لوگوں کے سامنے بولو کہ میری بڑی اچھی نیت تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، لیکن تمہارے دل کی نیت ارادوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اور قیامت والے دن اسی پر تمہاری کیا ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اور ظلم جو ہے، کسی بھی نہج کا جو ظلم ہو، ظلم اور زیادتی ہو، چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو برے کام ایسے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب آخرت میں تو ملتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ عذاب اور سزا ملتی ہے۔ اس میں ایک ظلم ہے اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا، بغیر وجہ کے تعلق کو ختم کرنا، قطیعۃ الرحم والبغی۔ فرمایا ظلم آخرت میں اللہ سزا دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات تمہیں نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق توڑنا، ماں باپ کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، اور بے وجہ کا تعلق توڑنا یا ان سے دور رہنا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جن کے شوہر مر جائیں، جن عورتوں کے، تو اب ان کی عدت کیا ہے؟ پہلے عدت کی طلاق شدہ عورتوں کی عدت 3 پیریڈ تھے، اب جن کے شوہر مر جائیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اگر وہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جب وہ عدت گزار لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان معاملات میں جو اپنے بارے میں وہ بہتر سمجھ کے کرتی ہیں۔ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو انہیں کرنے دینا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو عورت عدت میں ہو اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، بیوہ جو ہے اس کو نکاح کا پیغام نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب وہ عدت میں، دوران عدت نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، نکاح کا پیغام اوپنلی نہیں بھیج سکتے، اشارتاً یا کسی سے بات کر سکتے ہیں یا کنایا اشارے کے ذریعے پیغام اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر بیوہ سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کی عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اشارتاً کنایتاً پیغام دے سکتا ہے، لیکن عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اور عدت کے دوران نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے بیوگی کی عدت ہو، اس کے دوران نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کرے گا تو آرام کام جیسے ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اس پر بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم عورت کو، اسی عورت کو اگر تم نکاح کے بارے میں اشارتاً بات کرو یا جو تم نے دل میں چھپایا ہوا ہے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ ان قریب تم اس کا تذکرہ کرو گے، لیکن عدت کے دوران چوری چھپے ان سے نکاح کے وعدے نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ ہاں اگر یہ کہ معروف بات کہہ دو، جو عام رواج ہے اس کے مطابق اس کے رشتہ داروں سے، اس کے کزنوں سے بات کر لو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور مت ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا یہاں تک کہ کتاب یعنی حکم یعنی وقت اس تک پہنچ جائے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، ضرور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ جو تمہارے دل میں چھپا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اس طرح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ تمہاری نیتیں ارادے اس کو سارا پتہ ہے۔ اس معاملے میں احتیاط کرنا کہ جس ذات کا یہ حکم ہے وہ علیم خبیر بصیر سب کچھ ہے، وہ جانتا بھی ہے، باخبر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے ارادے نیت اور سب کچھ اس کے سامنے
واضح ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کوئی سچ، کوئی کام تم نے ایسا کیا ہو، تمہیں اجازت مل رہی ہو، لیکن وہ معاملہ جھوٹ کا ہو۔ جس طرح شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اس طرح جھوٹ کا معاملہ کرنے سے بھی کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ جھوٹ کا معاملہ کرنے سے بھی منع کرتی ہے۔ جھوٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کسی بات پر کوئی دوسرے کی بات لے کے اس پر کیا کر دی جاتی ہے؟ چڑھائی شروع کر دی جاتی ہے۔ غصہ کسی چیز کا ہوتا ہے، بدلہ کسی اور چیز کا لیا جا رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ سے بھی منع کیا اور جھوٹ کا معاملہ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ بظاہر حق کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، سچ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پرانا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، پرانا کوئی اس سے بغض اور عداوت ہوتی ہے، جس کی کیا کی جا رہی ہوتی ہے؟ بدلہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے۔ تو اتنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی نام علیم، بصیر، خبیر جو ذکر کیے ہیں، ہمارا عقیدہ بتانے کے لیے ذکر کیے ہیں کہ تمہارے اعمال سے جیسے بھی ہوں، بظاہر لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ تم اچھے عمل کر رہے ہو، لیکن تمہارا عمل اچھا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ وہ تمہاری نیت، ارادے اور تمہارے خیال سے کیا ہے؟ اچھی طرح واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، یہ احکام سارے اسی کے متعلق ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ اب کسی شخص کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی یا ان کا ملاپ نہیں ہوا، رخصتی یا خلوت صحیحہ۔ رخصتی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد عورت جو ہے، گھر والے اس کو اپنے شوہر کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں، یہ رخصتی کہلاتی ہے۔ لیکن اور خلوت صحیحہ یہ ہے کہ اگر میاں نکاح ہو گیا، رخصتی تو نہیں ہو، لیکن وہ دونوں اکیلے کہیں ملے ایسی گفتگو کرنے کے لیے گئے، تو یہ بھی رخصتی کے حکم میں ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ رخصتی کے علاوہ بھی اگر اکیلے میں کہیں ملتے رہے تو اس کا حکم بھی کس کا ہوگا؟ رخصتی ہوگی، رخصتی ہوگی۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی اور تم ان سے ملے نہیں اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، مہر مقرر نہیں کیا، طلاق یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ملنا نہیں ہوا، طلاق دے دی اور پھر مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو اب کیا کرو گے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو اب ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دو، کچھ نہ کچھ کپڑے دے دو، پیسے دے دو۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کتنے دیں؟ بھئی جس میں زیادہ گنجائش ہے وہ زیادہ دے، جس میں کم گنجائش ہے وہ کم دے۔ کوئی مالدار ہے تو اپنے مال کی حیثیت سے دے، کوئی اگر کم مال والا غریب ہے تو اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ اپنی اس بیوی کو دے دے جس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر حقاً علی المحسنین، یہ اچھے کام کرنے والوں پر ضروری ہے۔ پھر دوسری صورت یہ بنتی ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ ہم تم نے ایسی عورت کو طلاق دی جس کے ساتھ تم ابھی ملے نہیں ہو، مطلب رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کا مہر مقرر کیا تھا، نکاح میں مہر مقرر ہوا تھا، 50,000 مقرر ہوا یا 1,00,000 مقرر ہوا۔ اب کیا کریں گے؟ تو اب جو ہے تم نے طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو پہلی صورت میں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہاں پر اب یہ ہے کہ اگر 1,00,000 مہر مقرر تھا تو 50,000 دینے پڑیں گے، آدھا دینا پڑے گا۔ 50,000 تھا تو 25,000 دینے پڑیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اگر وہ عورت معاف کر دے کہ میں آدھا لوں گی یا تھوڑا سا لوں گی مہر کو یا پورا لوں گی، اس کے اختیار میں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا شوہر اس سے زیادہ دے دے، 50,000 مہر تھا وہ 1,00,000 دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم عفو کا معاملہ کرو، اس پر فضل کر ہی دو، اس کو چھوڑ رہے ہو، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اگر مہر بلکہ زیادہ دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان احسان کرنے کو مت بھولو، اچھے کام کرنے کو یا نیکی کرنے کو تم مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، احکامات نازل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں کہہ رہا ہے میں علیم ہوں، کہیں کہہ رہا ہے میں خبیر ہوں، کہیں کہہ رہا ہے میں بصیر ہوں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اگر عمل کرنا ہے تو دل بھی اور ارادہ بھی نیک ہو، کیوں کہ اس ذات کا حکم ہے کہ جو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، بار بار آ رہا ہے نا، بصیر دیکھنے والا، خبیر خبر رکھنے والا، علیم جاننے والا۔ تو عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے کہ یا رب ہے، یہ دنیاوی عدالت نہیں ہے، دنیاوی حاکم نہیں ہے کہ جہاں تم ڈنڈی مار دو، لفاظیاں کر لو، تم جھوٹ بول دو، مکاریاں کر لو یا فنکاریاں یا اداکاریاں کر کے اپنے آپ کو بچا دو۔ وہ رب کی ذات ہے کہ تمہارے ارادے، خیال اور تمہارے جملہ معاملات سے، ظاہری معاملات سے بھی آگاہ ہے، باطنی معاملات سے بھی تم سے زیادہ آگاہ ہے۔ ہم سے، ہمارے بارے میں سب سے زیادہ، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد، پھر آگے ہی حکم نکاح کے طلاق کے مسئلے ختم ہوئے، پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کیا کرو، نماز کی پابندی کرو۔
والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص کر عصر کی نماز کی پابندی کرو، درمیانی نماز کی، فجر ظہر مغرب عشاء کے درمیان میں کون سی نماز آتی ہے؟ ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن عصر کی نماز کا بھی خصوصی اہتمام کیا کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ دوران جنگ بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر فَإِنْ خِفْتُمْ، تمہیں خوف ہو کہ جنگ ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، فَرِجَالًا، اب سواری میں یا پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھو، مجبوری میں خوف ہے، اور رکباناً، یا سوار ہو تب بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ فرض نماز بغیر عذر کے سواری پر نہیں ہوتی، نفل نماز عذر ہو یا بغیر عذر ہو سواری پر جائز ہے، اس میں قبلے کا رخ ہونا ضروری۔ آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، آپ ٹرین پہ بیٹھے ہیں، تو آپ بیٹھ کے بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں قبلے کا سامنے قبلہ ہو ٹھیک ہے، قبلہ ضروری، سمجھ قبلے کی ضرورت اس طرح نہیں ہوتی، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کہا کہ حالت جنگ میں تم اگر صفیں بناؤ گے تو ممکن ہے دشمن حملہ کر دے، تو خوف کے دوران تم نے کیا کرنا ہے؟ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہو، پیدل چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب حالت امن میں آ جاؤ تو جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے، جن شرائط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اس کے ساتھ تم نے کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے۔ پھر یہ حکم نازل ہو رہا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ شروع میں یہ حکم نازل ہوا تھا بیوہ کے لیے، کس کے لیے؟ بیوہ۔ یہ حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، پھر ختم ہوا، پھر دوسرا حکم نازل ہوا جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو بیوہ کی پہلے عدت کیا ہوتی تھی کہ 1 سال تک کی عدت ہوتی تھی۔ کتنے سال کی؟ 1 سال۔ کہ جب بیوہ جو اگر کسی کی بیوی کوئی بندہ مر رہا ہو تو اپنی بیوی کے لیے 1 سال کے لیے مال کی وصیت کر لے، اور 1 سال وہ گھر میں ہی گزارتی تھی، لیکن یہ حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ 4 مہینے 10 دن۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بیوہ عورت اگر اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرے، کہیں نکاح کرنا لگے، تو تم رکاوٹ نہ بنو، تمہاری برادری، تمہارے رسم و رواج رکاوٹ نہ بنے، اس کو نکاح کرنے کو ایک تعلق ہے، اس نے زندگی اپنی گزارنی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والمطلقات متاع بالمعروف، طلاق شدہ عورتوں کے لیے ایک معروف دستور کے مطابق سامان دیا جاتا ہے، اور متقین پر یہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے اس کو سوچو، تاکہ تم عقل و شعور کیا کرو، اس میں استعمال کرو۔ پھر آگے اگلے رکوع کے اندر جو ہے قوم بنی اسرائیل میں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، جو مسلمان بھی غزوہ بدر کا مارکا ہوا تھا، جہاد کا حکم ہو گیا تھا۔ اسی تناظر میں پہلا واقعہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کی قوم کو تقسیم ہو گئی، بہت ظلم و ستم ہوا، تو پھر انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، نیچے اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، کس خوف سے کہ حذر الموت، کہیں وبا آ گئی، کچھ ایسی معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں رہے تو ہمیں موت آ جائے گی، تو بھاگے۔ اگر رستے میں ہی تھے تو اللہ نے کہا منہ تو مر جاؤ، سب مر گئے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ، اس کے ہاتھ میں اللہ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ یہ دوسری بار کا ذکر ہے کہ مردہ تیسری بار زندہ ہو رہا ہے۔ ایک بار پورے جو اوپر گئے تھے، دوسری بار بچڑے والا، تیسری بار یہ بنی اسرائیل، یعنی انہوں نے مردہ کا زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تیسرا واقعہ ہے، کتنا واقعہ ہے؟ تیسرا واقعہ ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے تو ان کو زندگی دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر تو فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس مسئلے پہ شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وجہ سے تھی، نعمت تو اللہ نے دی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے پر جب لاتے ہیں تو ناشکری کا معاملہ کر دیتے ہیں، تکبر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ پھر فرما رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو اللہ کیا کرے گا؟ وَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑھا چڑھا کے اس کو کیا کرے گا؟ دنیا میں بھی واپس کرے گا اور آخرت میں بھی معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، مال اگر زیادہ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کر رہا ہے، مال اگر کم ہو رہا ہے یہ بھی کس کے دائرے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کسی کو معاشی آسودگی ہے، مال زیادہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مال میں کمی ہو گئی، رزق میں کمی ہو گئی، رب سے دعا کر کے اس کو راضی کرے۔ اللہ فرمایا مال دیتا بھی میں ہوں اور لیتا بھی میں ہوں۔
الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ نہیں دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل کے سردار موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب انہیں اپنے نبی سموئیل کا نام ہے، بائبل میں ان کا نام سموئیل آیا ہے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کریں جس کے ماتحت، کمانڈر مقرر کریں جس کے ماتحت رہ کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو آگے سے نبی نے کہا کہ اگر جہاد تم پر لازم ہو گیا تو کہیں تم چھپ نہ جاؤ کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے چھپیں گے؟ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں؟ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں کو ہم سے چھینا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ان پر قتال فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، تولوا الا قلیلا منہم، بہت کم لوگ کھڑے ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر جنگ آ جائے، مسلط ہو جائے تو جواں مردی سے مقابلہ کریں کہ اللہ ہمیں جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کی تمنا نہ کریں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں۔ جب ہو جائے مسلط، ایسے حالات بن جائیں جب ضروری ہو جائے، تو پھر جواں مردی اور بہادری سے اور ڈٹ کر اس کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران پھر عیاشیاں نہیں دیتی، بھوک پیاس لٹتا ہے، گھر بار لٹتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، بڑا مشقت والا کام ہے، لیکن جب ہو جائے تو مسلمان جواں مردی سے اس کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طالوت بندے تھے، کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو سپہ سالار یا کمانڈر مقرر کیا ہے وہ طالوت ہے۔ آگے سے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کہاں سے ہم پہ بادشاہ بن سکتے ہیں؟ نحن احق بالملک منہ، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ ہم پہ کیسے حاکم بن سکتے ہیں؟ یہ تو مالدار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر چنا ہے اور ان کے اندر دو صلاحیتیں دی ہیں۔ کتنی صلاحیتیں دی ہیں؟ دو صلاحیتیں دی ہیں۔ قائد کے اندر دو صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، فہم، فراست، حکمت اور دانائی بھی عطا کی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی اتنی قوت والے ہیں کہ لڑ سکتے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان میں دو صلاحیتیں دی ہیں۔ جہاں تک مالداری کا تعلق ہے، تمہارے پاس تو بہت ہے، تم لڑے کیوں نہیں؟ یہ کوئی مالدار، مال کی کمی پیشی کسی کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، مال تو آنی جانی چیز ہے۔ وہ چیز جو باقی رہتی ہے، جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، وہ علم، فراست اور اچھا اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بادشاہ جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کے نبی نے ایک نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر حاکم اور بادشاہ بنایا ہے۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ جو تمہارا تابوت سکینہ تھا، کیا تھا؟ وہ صندوق، قال لهم نبیکم ان آیات ملکی آیاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ، وہ جو تابوت تھا، صندوق تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے جو اولیاء تھے، ان کے تبرکات تھے، الوا تھے، کپڑے تھے، چپلیں تھی، وہ جو تبرک والا تمہارا تابوت سکینہ تھا، جس کی وجہ سے تم سمجھتے تھے کہ تم عروج پا گئے ہو، وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ وہ قوم کفار ان سے چھین کے لے گئی تھی، کہا وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ وہ انہیں دوبارہ ملا تو وہ ان کی بادشاہت کو مان گئی۔ وہی تابوت سکینہ ہے جس کی تلاش میں یہ ان کے بقول وہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے تابوت سکینہ ان کے نزدیک جو ہے ہیکل سلیمانی کے نیچے، جب حملے ہوئے، تباہ کیا گیا ہیکل سلیمانی، تو ان کے نیچے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ان کے بقول کہ وہیں دفن ہو گیا، کسی سرنگ کے نیچے دفن ہو گیا۔ آج کل جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ حاصل کریں، اس کے لیے مسجد، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کی نیچے کی جگہ ہے۔ اب یا تو وہ نیچے سے کھدائی کر چکے ہیں، کھدائی کر کے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اوپر سے مسجد اقصیٰ ہے، نیچے سے انہیں اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کھدائی کر کے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ملے گا تو پھر ہم نے جو اپنی دوبارہ وہ عالمی جو ہے حاکمیت کا کیا کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، اور پھر وہ دجال جو ان کا آئے گا اور اس پر بیٹھے گا۔ تو تابوت سکینہ کو ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے بقول و مسجد، ابھی جو موجودہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کے نیچے کہیں زمین میں دفن ہے، جب تک وہ ہمیں نہیں ملے گا ہم کامیاب نہیں ہوں گے، تو اس کے ڈھونڈنے کا کام بھی جاری ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کو اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ ہم کیا کریں گے، گرائیں گے، اور پورا ہم نے ایریا بنانا ہے، اس کے لیے سارا گیم پلان تیار ہو رہا ہے۔ تو پھر لیکن تابوت سکینہ کیا تھا؟ تبرکات تھے۔ تو مطلب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کی ذات مقدسہ کے اندر برکت رکھی ہے،
اولیاء کرام کی شخصیت کے اندر برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ان کے نام کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعا کی لاج رکھتا ہے، وہ باعث برکت ہوتے ہیں، ان کی نگاہ دعا سے اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات حل کر لیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ذات شخصیت کے اندر برکت رکھی ہوتی ہے، اس طرح انبیاء کرام سے متعلقہ جو لباس ہو، جو نالین ہو، جو لاٹھی ہو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ توحید کے خلاف ہوتا تو کبھی بھی تابوت سکینہ کا یہاں بطور مدح میں اللہ ذکر نہیں کرتا۔ ذہن میں رکھیے گا قرآن کے اندر کہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان کی جو تبرکات ہوتے ہیں، ان سے لمس یا ان سے چھونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اٹیچ جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان میں بھی کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ بلکہ ایک جگہ نہیں ہے، سورۃ یوسف میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آپ نے کہا کہ لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالنا، بینائی آ جائے گی۔ اللہ نے بینائی لانی تھی، لیکن وجہ کیا بنی؟ بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بینائی لاتا ہے، لیکن اگر سبب ظاہری مؤثر ہو، بابرکت ہو، تو زیادہ لاتا ہے، زیادہ اثر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض بھیجی گئی تھی نا، تو یہاں تابوت سکینہ کا تو تبرکات کی جو شرعی حیثیت ہے، تو اگر وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ برکت اللہ نے رکھی ہے۔ کیسے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے رکھی ہے تو ماننا پڑے گا۔ جس چیز کو اللہ عزت دے دے اس کو عزت دینی پڑے گی۔ جس چیز کی عظمت رفت اللہ بیان کر دے تو اس کو عظمت اور رفت والا ماننا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو پھر ان کی آزمائش کی گئی لشکر والوں کی۔ پہلے آدھے بھاگ گئے، پھر جو کچھ رہ گئے تھے ان کی مزید آزمائش کی گئی کہ جا رہے تھے، پیاس لگی، کہا آگے نہر آ رہی ہے، دریا آ رہا ہے، تم نے بس تھوڑا سا ایک چلو پانی پینا ہے، زیادہ نہیں پینا۔ اب کیا ہوا؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ ان میں سے اکثر نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور کچھ بہت کم لوگوں نے 313 یا کچھ تھے، انہوں نے جتنا نبی نے حکم دیا تھا اتنا پیا، وہ باقی جنہیں زیادہ پیا تھا ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور کچھ قلیل گروہ کیا وہ آگے نکلا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کے لشکر کو دیکھا، جالوت کے لشکر کو دیکھا، سامنے جو کافر جالوت تھا وہ تو بہت زیادہ تھے، یہ بڑے پریشان ہوئے، انہیں کہا ہم کیسے کریں گے؟ تو پھر انہوں نے جملہ بولا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے، کب؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مسلمان کی اصل طاقت وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جواں مردی اور بہادری ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ باقی سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار یا جو اسباب لڑائی کے لیے استعمال کیے جائیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے، بس اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر کے لیے نکلے تو انہیں دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر بھی عطا کر، ہمارے قدم کو بھی وثبت اقدامنا، ہمارے اقدام کو ثابت رکھ، قدموں کو بھی ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور چھوٹے سے لشکر نے جالوت کے لشکر کو کیا کر دیا؟ شکست دے دی۔ اور جالوت کو مارنے والے کون تھے؟ ایک نوجوان داؤد علیہ السلام، انہوں نے جالوت بادشاہ کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو پھر طالوت جو تھے ان کے بنی مسلمانوں کے جو حکمران تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی حکمرانی اور بادشاہت اور حکمت اور نبوت داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ پھر اللہ نے ایک اصول بتا دیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ جب بھی کوئی گروہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور جماعت پیدا کر دیتی ہے جو ان ظالموں کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ ایک فساد کرتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کچھ گروہ اٹھاتا ہے، اس فساد کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا اگر ایسا نہ کرے اللہ تو پوری زمین کس سے بھر جائے؟ فساد سے بھر جائے۔ کس سے بھر جائے؟ فساد سے بھر جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تمام عالمین پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، اور آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ دوسرا سپارے کا اختتام ہوا۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے سپارہ سوا سپارے میں سورۃ البقرہ ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فقہی مسائل میں ہم بیع و شراء کے مسئلے لے کے چل رہے تھے، بائع، خریدنے والا اور بیچنے والا۔ شریعت نے خریدنے والے اور بیچنے والے کو کچھ اختیار اور آپشن بھی دیے ہیں، جس کو خیار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے تو ایک ہوتا ہے خیار قبول، آپشن فار ایکسیپٹنس، کہ آپ ایک بندے نے کوئی چیز بیچی تو سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں لے رہا،
ایک بندے نے کہا کہ میں چیز لے رہا ہوں، سامنے والا بیچنے والے کو اختیار ہے کہ میں نہیں بیچ رہا، ایک مجلس میں اس کو کہتے ہیں خیار قبول۔ اور دوسرا ایک خیار ہوتا ہے خیار شرط۔ ایک بندہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے اور کہہ دے کہ بھئی یہ 3 دن یا اس سے کم میں مجھے اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر اگر میں واپس کرنا چاہوں تو یہ واپس کر سکتا ہوں، یہ بھی اختیار دیا۔ تو تیسرا آپشن ہوتا ہے خیار رویت۔ یہ صرف مشتری کے پاس ہوتا ہے، خریدنے والے کے پاس، کہ ایک بندے نے کوئی چیز بیچی اور خریدنے والا، اور وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی، وہ چیز اس کے پاس موجود، ایک سامان بیچا یا کوئی زمین بیچی، کوئی جگہ بیچی اور اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن خریدنے والے نے اس سے خریدی اور کہا کہ جب میں دیکھوں گا تو فیصلہ کروں گا۔ اصل فیصلہ میرا کب ہوگا؟ دیکھنے کے بعد۔ اس کو کہتے ہیں خیار رویت۔ جب دیکھے گا تو وہ سودا پورا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس طرح ایک ہوتا ہے خیار عیب، کہ کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد اس نے بولا کہ بھئی 3 دن تک میں دیکھوں گا، اگر اس میں کوئی عیب یا کوئی نقص آیا تو مجھے واپسی کرنے کا کیا ہوگا، واپسی کرنے کا مجھے رائٹ یا حق حاصل ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار عیب۔ اس طرح ایک اختیار، خیار کا مطلب کیا ہے؟ اختیار۔ اس طرح ایک خیار ہوتا ہے خیار وصف، کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ نے کسی سے ایک جانور خریدا اور جانور کے اس نے آپ نے کہا یہ دودھ دیتی ہے بکری، اس نے کہا یہاں دیتی ہے، آپ خرید کے لے گئے، گھر آ کے دیکھا وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی، تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو جا کے کیا کر لیں، واپس کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خیار وصف، کہ آپ نے جس چیز کے لیے آپ نے ایک چیز خریدی، کہا مجھے کالے سفید کپڑے چاہیے، اس نے آپ کو کپڑے دیے، گھر آ کے دیکھا وہ تو کالے تھے، تو آپ کو اختیار ہے کہ جا کے اس کو کیا کر لیں، واپس کر لیں، اس کو لینے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، غبن کا لفظ آتا ہے کہ مس ریپریزنٹیشن ان دا پرائز، کہ کوئی بندہ اگر کوئی چیز آپ کو بیچے، 100 روپے کی چیز اگر 110 کی بیچ دی، 5 کی بیچ دی، بازار کی قیمت 100 تھی، اسے وہی سیم چیز 110 5 کی بیچ دی، سب جب تو ٹھیک ہے، لیکن وہی چیز اگر 200 یا 300 کی بیچ دی اور آپ گھر آئے، آپ کو پتہ کیا، آپ کو بتایا گیا آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ جا کے وہ چیز واپس کریں اور اس سے پیسے واپس لیں۔ اس کو غبن فاش کہتے ہیں، کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز بیچے اور بیچے ڈبل اور ٹرپل قیمت میں، آپ کی کم علمی کی وجہ سے آپ کو دھوکہ دے دے، تو اب آپ کو اختیار ہے کہ جا کے اس چیز کو واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے لیں۔ اس کو غبن فاش کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہوئے ریٹ بہت ہائی لگا دیے ہوں، بازار میں سیم وہی قیمت اس سے کم میں مل رہی ہو، اس نے 2 گنا یا 3 گنا ریٹ لگایا گیا ہو، تو جا کے اپنی چیز آپ واپس کروا کے اس سے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ تو خیار رویت ہو، خیار عیب ہو، خیار کا مطلب اختیار، خیار شرط، خیار وصف اور یہ غبن، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لین دین کے معاملات میں اگر بندے کو پتہ ہو تو وہ دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ کس سے بچ سکتا ہے؟ دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔